اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما بلغ، اور جب پہنچے موسیٰ علیہ السلام اشدہ، اپنی قوت پر، اپنی جوانی پر، واستوى، اور سنبھل گئے، آتیناہ حکما و علما، تو ہم نے دی ان کو حکمت و علما اور علم سمجھ، وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح نجزی المحسنین، ہم بدلہ دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو۔ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ، اور وہ داخل ہوئے موسیٰ علیہ السلام شہر میں، عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا، شہر میں غفلت کے وقت وہاں کے رہنے والوں سے۔ شہر کے لوگ جب غافل ہو جاتے ہیں تو ایسی غفلت کے وقت میں موسیٰ علیہ السلام شہر میں داخل ہوئے۔ فوجد فیہا، پس پایا انہوں نے اس شہر میں، رجلین، دو آدمیوں کو، کہ یقتتلان، کہ وہ آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں۔ ھذا من شیعتہ، یہ ایک آدمی تو ان کے گروہ میں سے تھا، موسیٰ علیہ السلام کا آدمی تھا۔ وھذا من عدوہ، اور یہ دوسرا ان کے دشمنوں میں سے تھا۔ فاستغاثہ الذی، پس مدد مانگی، مدد چاہی موسیٰ علیہ السلام سے، الذی، اس نے، من شیعتہ، جو ان کے گروہ میں سے تھا، جو موسیٰ علیہ السلام کا تھا، بنی اسرائیلی تھا، علی الذی من عدوہ، اس شخص پر جو ان کے دشمنوں میں سے تھا، یعنی فرعونی پر، قبطی پر۔ فوکزہ موسیٰ، پس موسیٰ علیہ السلام نے اس کو مکہ رسید کیا، مکہ مارا۔ فقضى علیہ، بس اس کا کام تمام کر دیا، وہ مر گیا۔ قال، موسیٰ علیہ السلام نے فوراً کہا، ھذا من عمل الشیطان، یہ تو شیطان کا کام ہے۔ انہ عدو مضل مبین، بے شک وہ دشمن ہے بہکانے والا، گمراہ کرنے والا، مبین، کھلا۔ قال، موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی اور کہا، ربی، اے میرے پروردگار، اے میرے رب، انی ظلمت نفسی، بے شک میں نے اپنی جان پر ظلم کر دیا۔ فاغفر لی، بس آپ میری مغفرت فرما دیجیے۔ فغفر لہ، بس اللہ تعالیٰ نے انہیں بخش دیا۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بخشش کرنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ قال، پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ربی، اے میرے پروردگار، بما انعمت علیہ، اس وجہ سے کہ تو نے مجھ پر انعام فرمایا ہے، فلن اکون ظہیرا للمجرمین، پس ہرگز میں نہ بنوں گا پشت پناہ، مددگار مجرم لوگوں کا۔ سورۃ القصص، جو کہ 28ویں سورت ہے قرآن پاک کی، اس کی آیت نمبر 14، 15، 16 اور 17، 4 آیتیں آپ کے سامنے تلاوت ہوئی ہیں، آپ نے ان کا ترجمہ سماعت فرما لیا۔ سب سے پہلے ربط آیات، کہ ان آیتوں کا گزشتہ پچھلی آیتوں کے ساتھ ربط کیا ہے۔ اس سورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی قبل از نبوت جو زندگی تھی، نبوت سے پہلے کی زندگی، بچپن کی زندگی، اور فرعون کے محلات میں پہنچنے والی زندگی، اور وہاں جا کر پھر اسی کے گھر میں پرورش پانے والی زندگی، تو یہ قبل از نبوت زندگی کے اللہ نے حالات بیان فرمائے، اور پھر آپ پر کیے گئے جو بعض انعامات تھے ان کا ذکر اللہ نے کیا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کن نامساعد حالات میں، ناموافق حالات میں، انتہائی تکلیف دہ حالات میں موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، جس وقت فرعون جو تھا وہ اسرائیلیوں کے نوزائیدہ بچوں کو، نئے پیدا ہونے والے بچوں کو قتل کروا دیتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مہربانی فرمائی کہ فرعون کے دشمن موسیٰ علیہ السلام کی اسی کے گھر میں شاہانہ طریقے پر پرورش فرمائی۔ پہلے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی برآمدگی کے بعد آپ کی رضاعت کا واقعہ بیان کیا
کہ کس طرح موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے آپ کا پیچھا کیا اور پھر رضاعت کے لیے اپنی ماں کا پتہ بتایا۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام کو نہ صرف اپنی والدہ کے پاس واپس لوٹا دیا گیا بلکہ اسے دودھ پلانے کی اجرت اور دیگر انعام اور اکرام بھی ملنے لگے۔ اس مقام پر اللہ نے فرمایا وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر دودھ پلانے والیوں کو حرام قرار دے دیا، جس کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کسی غیر عورت کا دودھ نہیں پیتے تھے۔ گزشتہ درس میں عرض کیا تھا کہ یہاں پر حرام سے مراد شرعی حرام نہیں ہے بلکہ محض ممنوع مراد ہے کہ یہاں اللہ نے ان کا دودھ ان پر منع کر دیا، وہ نہیں پی رہے تھے۔ اور اس کی مثالیں قرآن مجید میں دوسری جگہ موجود ہیں، جیسے سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 95 ہے کہ وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، کہ جس بستی کو ہم ہلاک کر دیں ہم نے اس کو ممنوع کر دیا ہے کہ وہ پلٹ کر نہیں آئیں گے۔ اور اسی طرح امام کشیری رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ ایک سوئے ہوئے درویش کو دیکھ کر دوسرے بزرگ نے بھی اسی طرح کہا کہ عجبا للمحب کیف ینام کل نوم علی المحب حرام، کہ تعجب کی بات ہے کہ ایک درویش سو رہا ہے، عجبا للمحب، کیونکہ ایسے لوگوں پر تو ہر قسم کی نیند ممنوع ہے۔ تو اللہ والے تو ظاہر اور باطن میں ہر وقت بیدار رہتے ہیں، ان پر تو کسی وقت بھی نیند طاری نہیں ہوتی۔ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی قسم کی بات کی ہے، تو جس کا ترجمہ ہے کہ اے میرے دوست، میری نیند اور میرا قرار کب واپس لوٹ کر آئے گا، کیونکہ عاشق اور محب لوگوں پر تو یہ دونوں چیزیں حرام ہوتی ہیں، یعنی ممنوع ہوتی ہیں، نیند بھی اور قرار بھی۔ یہاں بھی حرام سے مراد شرعی حرام نہیں ہے بلکہ ممنوع مراد ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پر موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے علاوہ جتنی بھی عورتیں تھیں ان سب کا دودھ حرام قرار دیا گیا، یعنی ممنوع قرار دیا گیا۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام کی رضاعت کا زمانہ گزر گیا۔ جب آپ اپنی والدہ کی پرورش سے فارغ ہوئے تو شاہی محل میں شہزادوں کی طرح رہنے لگے۔ وقت گزر گیا حتیٰ کہ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى، جب آپ قوت کو پہنچے، یعنی اپنی جوانی کو پہنچے۔ قوت سے مراد انسان کی قوت کا جو زمانہ ہوتا ہے وہ جوانی کا ہی ہوتا ہے، تو آپ قوت یعنی جوانی کو پہنچ گئے، وَاسْتَوَى، اور اچھی طرح سنبھل گئے۔ جب بندہ بچہ ہوتا ہے تو اپنے آپ کو سنبھال نہیں پاتا، وہ تھوڑا سا جوان ہونے کے قریب ہوتا ہے تب بھی وہ غیر ذمہ دار سا رہتا ہے، لیکن جب بالکل جوان ہو جاتا ہے تو ہر چیز میں اپنی ذمہ داری کو محسوس کرتا ہے اور سنبھل جاتا ہے، اپنی ہر چیز کا خیال رکھنا شروع کر جاتا ہے۔ تو یہاں بھی یہ آپ کا عالم شباب تھا، تو جو عموماً 30 سے 33 سال کی عمر کا زمانہ ہوتا ہے۔ اہل جنت جو ہے، جنتی لوگ، ان کے متعلق بھی یہی آتا ہے کہ وہ ہمیشہ عمر کے اسی زمانے میں رہیں گے، 30 سے 35 سال کے رہیں گے، کبھی بوڑھے نہیں ہوں گے۔ بہرحال یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق فرمایا کہ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى، کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی اس عمر کو پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو فرمایا کہ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، کہ ہم نے ان کو حکمت عطا فرمائی، یعنی دانائی عطا فرمائی، اور علم عطا فرمائی، یعنی سمجھ عطا فرمائی۔ تو موسیٰ علیہ السلام پر جوانی کا عالم تھا، قد کاٹھ بھی ان کا لمبا تھا، چست اور چالاک شریرہ قسم کا بدن تھا، تو یعنی موٹاپا نہیں تھا
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج کا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ میری ملاقات موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی تو انہیں میں نے یمن میں آباد ایک قبیلہ ہے جس کا حضور نے نام بھی لیا تھا، غالباً وہاں ازدشنوع یا اس طرح کا کوئی قبیلہ ہے، اس کے نوجوانوں کی طرح حضور نے فرمایا دراز قد اور پھرتیلے جسم کا حامل میں نے پایا موسیٰ علیہ السلام۔ تو بہرحال فرمایا کہ جب موسیٰ علیہ السلام عالم شباب کو پہنچے، جوانی کو پہنچے، تو ہم نے انہیں دانائی اور سمجھ عطا فرمائی، حکم و علم، حکمت اور علم عطا فرمایا۔ 30 سال کی عمر میں اللہ نے یہ 2 چیزیں ہی عطا کر دیں، جبکہ نبوت 40 سال کی عمر میں ملی۔ جب آپ مدین سے واپس مصر کی طرف آ رہے تھے، اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت عطا فرمائی، اور پورا واقعہ آگے دوسری جگہ موجود بھی ہے۔ اور اس قسم کے انعام کا ذکر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں بھی ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورۃ الانبیاء کی آیت ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ، کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو پہلے سے ہی، یعنی اوائل عمر سے ہی، کمال درجے کی اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کو سمجھ عطا فرمائی۔ من قبل سے مراد یہی ہے کہ پیغمبری سے بھی پہلے، اوائل شروع زمانے میں آپ اللہ تعالیٰ کی ذات کو خوب پہچانتے تھے، اور آپ کو توحید خداوندی پر پورا پورا اعتماد تھا۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے حکمت اور سمجھ عطا فرمائی۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔ نیکوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی اسی طرح مدد ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ جہاں بھی اللہ کے نیک بندوں پر آزمائش آتی ہے، اللہ کی مدد بھی اسی طرح ان کے ساتھ شامل حال ہو جاتی۔ آگے موسیٰ علیہ السلام فرعون کے مال میں رہتے ہوئے وہاں کے ہر حسن سے، ہر قبح سے جو ہے وہ واقف ہو رہے تھے، اور اپنی آنکھوں سے ان کو دیکھ رہے تھے، اور آپ کی حکمت اور سمجھ کا تقاضا یہ تھا کہ آپ ہر بری چیز کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ ظلم اور ستم، چونکہ بادشاہوں کے گھروں میں، بادشاہوں کے درباروں میں ظلم و ستم بھی ہوتا ہے، کسی کو لایا جاتا ہے، کسی کی گردن ماری جا رہی ہے، کسی کو کے اوپر جبر کیا جا رہا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی فطرتاً، اور پھر اللہ نے جو ان کی حکمت اور سمجھ ان کو تو دی تھی، اس کے تقاضے سے بھی ظلم اور ستم کے خلاف نہ صرف آواز بلند کرتے تھے، بلکہ اسے بزور روکنے کی بھی کوشش کرتے تھے۔ اب اسی دوران میں ایک واقعہ پیش آ گیا جس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر فرمایا۔ وہ واقعہ کیا تھا کہ اللہ فرماتے ہیں وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا، کہ موسیٰ علیہ السلام ایسے وقت میں شہر میں داخل ہوئے جب وہاں کے باشندے غفلت کی حالت میں تھے، یعنی جب لوگ کاروبار سے فارغ ہو کر عام طور پر آرام کرتے ہیں، تو یہ جو وقت تھا، یہ وقت دوپہر کا بھی ہو سکتا ہے، رات کا بھی ہو سکتا ہے، یا علی صبح، بالکل صبح صبح کا وقت بھی ہو سکتا ہے، جس وقت لوگ ابھی نیند سے بیدار بھی نہیں ہوئے تھے۔ تو بہرحال کوئی ایسا غفلت کا وقت تھا، تو ایسے وقت میں آپ شہر میں داخل ہوئے۔ یہ کون سا شہر تھا؟ کہتے ہیں کہ اس شہر کا نام منوف یا منف تھا، جو فرعون کے دارالحکومت سے 10-12 میل کے فاصلے پر تھا، اور یہ فرعون کا خصوصی علاقہ تھا جسے جشن کا نام بھی دیا گیا تھا۔ یہاں پر قبطیوں کے علاوہ، یعنی فرعونیوں کے علاوہ اسرائیلیوں کی بھی بستیاں آباد تھیں، اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ بھی یہیں رہتی تھی، لہذا آپ علیہ السلام گاہے بگاہے وہاں بھی چلے جاتے تھے،
تو اس علاقے میں فرعونیوں نے اسرائیلیوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رکھے تھے. تمام مشقت کے جو کام تھے وہ ان سے لیتے تھے اور ان کی حیثیت غلاموں سے بھی بدتر تھی. موسیٰ علیہ السلام یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھتے اور حتی الامکان مظلوموں کی مدد بھی کرتے. تو جب آپ اس حالت میں اس شہر کی غفلت کے موقع پر اس شہر میں داخل ہوئے تو فوجد فیہا رجلین یقتتلان، تو آپ نے وہاں دو آدمیوں کو آپس میں لڑتے جھگڑتے پایا. دو آدمی آپس میں لڑ رہے تھے. ھذا من شیعتہ، ان میں سے ایک آدمی تو موسیٰ علیہ السلام کے گروہ میں سے تھا، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں میں سے، یعنی اسرائیلی خاندان سے تھا. وَھذا من عدوی، اور دوسرا شخص دشمن کے گروہ سے تھا، یعنی قبطی خاندان سے، فرعون کا آدمی تھا. اور یہاں بھی تک بھی مفسرین نے لکھا ہے، کہتے ہیں کہ یہ شخص جو تھا یہ فرعون کا کارندہ تھا، یعنی اس کے باورچی خانے کا نگران تھا، بہت قریبی آدمی تھا. اور جب یہ دونوں آپس میں لڑ رہے تھے، قبطی اور بنی اسرائیلی، تو موسیٰ علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا. اب فاستغاثہ الذی من شیعتہ علی الذی من عدوہ، جب موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو جو بنی اسرائیلی تھا تو اس نے مدد طلب کی موسیٰ علیہ السلام سے. اس شخص نے جو ان کی پارٹی میں سے تھا، یعنی بنی اسرائیل کا تھا، اس کے خلاف علی الذی من عدوہ، جو ان کی دشمن جماعت سے تھا. اس نے کہا کہ موسیٰ، یہ فرعونی میرے ساتھ غلط کر رہا ہے، قبطی، آپ میری مدد فرمائیں. یاد رکھیں، استغاثہ کا معنی ہوتا ہے فریاد کرنا یا مدد طلب کرنا، کسی سے مدد مانگنا. اسرائیلی مظلوم تھا تو اس نے موسیٰ علیہ السلام سے مدد طلب کی. فاستغاثہ الذی، موسیٰ علیہ السلام نے بھی دیکھا کہ قبطی واقعی اسرائیلی پر زیادتی کر رہا تھا، لہذا آپ نے آگے بڑھ کر مظلوم کو ظالم کے پنجے سے چھڑانا چاہا، مگر جو قبطی تھا وہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھا. موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہ گیا، جلالی پیغمبر تھے. فوقذہ موسیٰ، تو آپ نے اس کو ایک گھونسا رسید کیا، ایک دپڑ مار دیا. اگرچہ موسیٰ علیہ السلام کا ارادہ قبطی کو جان سے مارنا نہیں تھا، بلکہ ان کی لڑائی میں سے ان کو چھڑانا تھا، مگر اس کو وہ ضرب ایسی لگی کہ فقضى علیہ، کہ قبطی کا کام تمام ہو گیا، یعنی وہ موقع پر ہی ہلاک ہو گیا. پیغمبر کی طاقت تھی، پیغمبر کا گھونسا تھا، تو ایک دپڑ جو انہوں نے مارا تو اس سے ہی وہاں وہ مر گیا فرعونی. چونکہ یہ جو حادثہ ہوا، یہ جو قتل ہو گیا، یہ موسیٰ علیہ السلام کی نیت اور ارادے کے بالکل خلاف پیش آ گیا تھا، لہذا آپ نے فوراً کہہ دیا قال ھذا من عمل الشیطان، کہ یہ تو شیطان کے کام میں سے ہے. اور اس کو شیطانی عمل اس لیے کہا کہ شیطان ایسے کام پر بڑا خوش ہوتا ہے جس کے ذریعے وہ فتنہ اور فساد برپا کرے، اور کوئی ایسا کام جس سے آگے فتنہ ہی فتنہ پھیلنے کی امید ہو. اور کتنے ہی واقعات ہماری آنکھوں کے سامنے ایسے ہوئے ہیں کہ ایک خاندان نے دوسرے خاندان کے ایک بندے کو قتل کیا، انہوں نے اس کے 2-3 بندوں کو قتل کر دیا، پھر انہوں نے اٹھ کے ان کے بندوں کو، اس طرح لڑائیاں آپس میں چلتی رہیں، تو یہاں تک کہ پورے کے پورے گھرانوں سے دونوں طرف سے نوجوان مرد ختم ہو گئے. تو یعنی ایک قتل سے، اب موسیٰ علیہ السلام نے تو دپڑ اس نیت سے نہیں مارا تھا کہ اس کو قتل کر دو، اور نہ ہی کوئی دپڑ سے قتل ہوتا ہے، لیکن وہ پیغمبر کی طاقت تھی اور موسیٰ علیہ السلام کا جلال تھا، تو موسیٰ علیہ السلام کے دپڑ مارنے سے وہ فرعونی قبطی وہیں مر گیا. حدیث شریف میں بھی آتا ہے کہ نماز کی حالت میں اگر کسی شخص کو کوئی زخم آ جائے، نکسیر پھوٹ جائے ناک سے،
یا عورت کو ناپاکی آنے لگے، حیض آنے لگے، تو حضور نے فرمایا یہ شیطانی فعل ہوتا ہے کہ اس سے شیطان بڑا خوش ہوتا ہے کہ کسی کی نماز میں خلل واقع ہو گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام اور یوشع علیہ السلام کے سفر کے واقعے میں بھی آگے آئے گا کہ جب وہ دونوں اپنی منزل سے آگے نکل گئے اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے ناشتہ طلب کیا تو یوشع علیہ السلام کہنے لگے کہ میں مچھلی والا واقعہ تو بھول ہی گیا۔ وما انسانیہ الا الشیطان ان اذکرہ، سورہ کاف کی 63 نمبر آیت ہے۔ فرمایا کہ مجھے اس کا ذکر کرنا شیطان نے بھلا دیا، چونکہ یہاں بھی اللہ کے نیک بندوں کو سفر کی زائد مشقت برداشت کرنا پڑی تھی، موسیٰ علیہ السلام کو، یوشع علیہ السلام کو، جس سے شیطان خوش ہوا، لہذا اسے بھی شیطانی عمل کہا گیا ہے۔ تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے قبطی کے قتل کو شیطان کی طرف منسوب کیا، اور پھر فرمایا انہ عدو مضل مبین، بے شک شیطان انسان کا بالکل مبین واضح صریح دشمن ہے، اور مضل کھلے طور پر بہکانے والا۔ انسان کو اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اپنے گھر والوں کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنی اولاد کو، اپنے کنبے قبیلے کو، اپنے محلے کو، تمام انسانیت کو شیطان کے شر سے اور شیطان کے دو پیچ سے اور شیطان کے گمراہ کرنے اور بہکانے سے بچانا چاہیے۔ تو یہاں اگرچہ قبطی کا جو قتل ہوا تھا وہ قتل عمد نہیں تھا بلکہ قتل خطا تھا، مگر موسیٰ علیہ السلام اس پر بھی سخت پریشانی میں مبتلا ہو گئے۔ اور یہاں بھی اسی طرح ہوا کہ نیت اور ارادے کے بالکل خلاف یہ واقعہ پیش آیا، لہذا موسیٰ علیہ السلام نے فوراً کہہ دیا قال ھذا من عمل الشیطان، یہ تو شیطان کا کام ہے، اس کو شیطانی عمل کہا۔ جیسے میں نے کہا کہ یہ اس لیے کہ شیطان اس پر خوش ہوتا ہے، اور اگرچہ یہ قبطی کا جو قتل تھا قتل عمد نہیں تھا بلکہ قتل خطا تھا، غلطی والا، مگر موسیٰ علیہ السلام اس پر بھی سخت پریشانی میں مبتلا ہو گئے۔ مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ حضرت بیان القرآن میں لکھتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام چونکہ اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو ان کی خصوصی تربیت مطلوب ہوتی ہے، لہذا وہ ان کی معمولی لغزشوں پر بھی سخت گرفت کر لیتا ہے۔ اب دیکھ لیں حضرت یونس علیہ السلام سے ذرا سی لغزش ہوئی تھی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کس قدر ابتلا میں، امتحان میں ڈال دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی اس غیر ارادی قتل پر اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور اللہ سے دعا کرنے لگے۔ قال، کہا، ربی، اے میرے پروردگار، انی ظلمت نفسی، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، مجھ سے یہ لغزش واقع ہو گئی ہے، فاغفر لی، لہذا آپ مجھے معاف کر دیں۔ اگرچہ یہ گناہ نہیں تھا مگر ایک جان تو چلی گئی تھی، لہذا آپ نے سخت ندامت کا اظہار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کی۔ فغفر لہ، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاف کر دیا۔ اب جو لوگ اس عمل کو گناہ کہتے ہیں وہ درست نہیں کہتے، یاد رکھیں، کیونکہ گناہ تو نیت اور ارادے کے ساتھ ہوتا ہے۔ ارادے کے بغیر کوئی غلط کام ہو جائے تو اس کو خطا کہہ سکتے ہیں، یا نسیان ہو سکتا ہے کہ بھول گیا۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھیں، قرآن مجید میں موجود ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے بھی ایک خطا ہوئی تھی کہ وہ اللہ کے حکم کے برخلاف شجر ممنوعہ جو تھا، جس درخت سے ان کو روکا گیا تھا، اس کا پھل کھا بیٹھے، مگر فنسیا ولم نجد لہ عزما، سورہ طٰہٰ میں 115 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فنسیا کہ
وہ بھول گئے، آدم علیہ السلام بھول گئے، وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، کہ ہم نے ان میں عزم و استقلال نہیں پایا. یعنی موسیٰ علیہ السلام، آدم علیہ السلام نے یہ جان بوجھ کے نہیں کیا کہ بلکہ وہ بھول گئے. تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے اپنے پروردگار کے سامنے عاجزی کی، کیونکہ وہ بڑی شخصیت تھے اور اللہ کے قریبی تھے، اللہ کے پیغمبر تھے، اور ایسے لوگوں کی ابتدا سے ہی بہترین تربیت مقصود ہوتی ہے. انبیاء نبوت سے پہلے بھی ایمان والے اور ولی کامل کے درجے میں ہوتے ہیں. امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام نبوت سے پہلے قطب باطنی کے درجے میں ہوتے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس فعل کی فغفر لہ، اللہ نے مغفرت فرما دی، اس فعل کی معافی بھی دے دی. تو اس قسم کی معافی کا علم دے کر نیک لوگوں کی طرح بذریعہ الہام یا بذریعہ خواب بھی ہو سکتا ہے، یا پھر نبوت ملنے کے بعد بذریعہ وحی بھی ہو سکتا ہے. کہ اس وقت موسیٰ علیہ السلام کو اگر نبوت نہیں ملی تھی تو جس طرح نیک لوگوں کو بذریعہ الہام بتا دیا جاتا ہے تو شاید موسیٰ علیہ السلام کو بذریعہ الہام بتایا گیا ہو، یا جس طرح خواب کے ذریعے کسی کی رہنمائی کر دی جاتی ہے تو یہاں بھی موسیٰ علیہ السلام اور پیغمبر کا خواب بھی سچا ہوتا ہے. اور پھر یا نبوت ملنے کے بعد بذریعہ وہی اللہ نے اطلاع دے دی ہو کہ ہم نے آپ کی اس لغزش سے گزر کر دیا تھا، معاف کر دیا تھا. تو انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ اللہ بخشش کرنے والا ہے اور بڑا مہربان ہے. تو اس قتل خطا پر اللہ تعالیٰ سے معافی ملنے پر موسیٰ علیہ السلام نے اپنے پروردگار کا عجیب طریقے سے شکریہ ادا کیا. پہلے اپنے آپ پر جو ہونے والے انعامات الہیہ تھے ان کا ذکر کیا. قال، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ربی، اے میرے پروردگار، بما انعمت علیہ، جس طرح تو نے مجھ پر انعام کیا ہے. ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتنے ہی انعامات کیے تھے. پہلے دشمن کے ہاتھوں قتل ہونے سے بچایا، پھر اپنی طرف سے لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دی، جو بھی دیکھتا گرویدہ ہو جاتا، اور اسی وجہ سے آپ کی جان بھی بچ گئی. پھر اللہ نے آپ کو حکمت عطا فرمائی، علم عطا فرمایا، سمجھ عطا فرمائی. پھر اللہ نے انعام فرمایا کہ آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا. عظیم المرتبت کتاب اللہ نے دی، اپنے کلام سے اللہ نے مشرف فرمایا. پھر خلافت بھی اللہ نے عطا فرمائی. سورہ صافات میں آتا ہے کہ اللہ کہتے ہیں آیت نمبر 114، وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ، کہ ہم نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام دونوں پر احسان فرمایا. ان کو ظالم قوم سے نجات دی، ان کی مدد کر کے انہیں غالب بنایا. پھر ہم نے ان کو کتاب دی اور صراط مستقیم کی طرف ان کی رہنمائی فرمائی. ان انعامات کا تذکرہ کرنے کے بعد ان کا شکریہ اس طرح ادا کیا کہ فلن اکون ظہیرا للمجرمین، اے اللہ میں کبھی بھی مجرموں کا پشت پناہ نہیں بنوں گا، یعنی آئندہ کبھی کسی مجرم کی حمایت نہیں کروں گا. یہاں ایک اعتراض، ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے حمایت تو اسرائیلی آدمی کی تھی جو قبطی کے ظلم کا نشانہ بن رہا تھا. ظاہر بات ہے کہ وہ مجرم تو نہیں تھا بلکہ مظلوم تھا، مگر یہاں پر وہ مجرموں کی اہانت سے موسیٰ علیہ السلام اپنے آپ کو بچا رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں اور یقین دہانی کروا رہے ہیں اور دستکش ہو رہے ہیں کہ میں مجرموں کی مدد نہیں کروں گا. تو یہ کیا بات ہے؟ یہ ایک اشکال پیدا ہوتا ہے. مفسرین اکرام اس کا جواب دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ان مجرموں سے مراد اسرائیلی نہیں ہے بلکہ قبطی ہیں، جو اسرائیلیوں پر طرح طرح کے مظالم ڈھاتے تھے. جو آدمی آپس میں جھگڑ رہے تھے ان میں بھی قبطی ہی مجرم تھا جو اسرائیلی پر
زیادتی کر رہا تھا اور اسرائیلی مظلوم تھا، اور یہاں ممکن ہے کہ اسرائیلی کا بھی کوئی قصور ہو، اگر ایسا ہے تو اس کو بھی مجرمین کی فہرست میں داخل کر سکتے ہیں۔ تاہم فرعونی جو تھے قبطی، وہ تو سارے کے سارے مجرم تھے جنہوں نے اسرائیلیوں کو غلام بنا رکھا تھا۔ تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے پروردگار، تو نے مجھ پر اس قدر انعامات کیے ہیں تو میں ان کا شکریہ اسی طریقے سے ادا کر سکتا ہوں کہ آئندہ کسی مجرم کی پشت پناہی نہیں کروں گا۔ تو اس آیت سے مفسرین فرماتے ہیں یہ قانون بھی نکلتا ہے کہ اہل ایمان اور نیکی والے لوگوں کا فرض ہے کہ وہ کبھی کسی مجرم کی پشت پناہی نہ کریں۔ ایسا کرنے سے پورے معاشرے کا نظام دھرم برم ہو جاتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ لعن اللہ من آوى محدثا، کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو جو کسی مجرم کو پناہ دیتا ہے۔ مجرم کو تو سزا ملنی چاہیے، جو شخص اس کی سزا میں حائل ہونا چاہتا ہے، رکاوٹ ڈالنا چاہتا ہے، اس کو سزا سے بچانا چاہتا ہے، وہ ملعون ہے شریعت کی نظر میں۔ چنانچہ سلف صالحین جو ہمارے گزرے ہیں ان میں سے کسی نے کبھی بھی کسی مجرم کا ساتھ نہیں دیا۔ ائمہ اکرام اور اولیاء اللہ ظالم حکمرانوں کو نصیحت تو کرتے رہے، مگر ان کی ہاں میں ہاں ملا کر ظلم میں حصے دار نہیں بنے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، میرے اور آپ کے اور ہم سب کے جو امام ہیں فقہ کے، انہوں نے 100 درے کھانا منظور کر لیا، جیل میں ڈالا گیا تو جیل چلے گئے، زخمی ہوئے، مگر سرکاری ملازمت قبول نہیں کی، اور محض اس لیے قبول نہیں کی کہ حکمران صحیح نہیں تھے۔ آپ نے وقت کے جو کمانڈر ان چیف تھے ان کو نصیحت کی کہ دیکھو ظلم نہ کرو، ورنہ ماخوذ ہوگے، پکڑے جاؤ گے، اللہ کی عدالت میں، اللہ کے دربار میں ظالم شمار ہوگے۔ تو اس نے ملازمت سے استعفیٰ دے دیا۔ کمانڈر ان چیف تھا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی نصیحت اس کے دل پہ لگی، اس نے ملازمت چھوڑ دی۔ اسی طرح امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بھی کسی ظالم حکمران کی پشت پناہی نہیں کی، انہیں بڑی بڑی تکلیفیں دی گئی۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو جو تکلیفیں دی گئیں، تو اس کے باوجود انہوں نے کبھی ناحق کا ساتھ نہیں دیا۔ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں کہ انبیاء کے مشن میں ہے کہ رفع التظالم من بین الناس، یہ انبیاء کے مشن میں شامل ہے کہ ان کا فرض ہے کہ لوگوں سے ظلم کو ہٹائیں۔ جب پیغمبروں کے مشن میں یہ چیز داخل ہے تو پھر وہ ظالم کی پشت پناہی کیسے کر سکتے ہیں؟ آج ہماری سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں ظالم کی معاونت، ظالم کی پشت پناہی کرنا یہ رچ بس چکی ہے، جس کی وجہ سے ہم طرح طرح کے مصائب کا شکار ہیں۔ کوئی قتل بھی کر دے تو اس کے اوپر جو سیاسی قوتیں ہیں یا معاشرتی قوتیں ہیں یا اس کی اپنا خاندانی اثر و رسوخ ہے یا اس کے دوست تعلقات ہیں، ان کی وجہ سے اس کو جیل بھی نہیں جانا پڑتا، اس کی FIR کروانی مشکل ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال ظالم کی پشت پناہی سے آج ہماری سوسائٹی اور ہمارے معاشرے کو آگ لگ چکی ہے، طرح طرح کی مصیبتوں کے شکار ہیں۔ معاشرے میں فتنہ اور فساد کا بازار گرم ہے، کسی کی عزت محفوظ نہیں، کسی کا مال محفوظ نہیں، کسی کی جان محفوظ نہیں، گھر گھر میں ڈاکے پڑ رہے ہیں، شاہراہوں پر اور روڈوں پر لوٹ مار مچی ہوئی ہے، قتل و غارت بالکل عام ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ان غنڈوں، بدماشوں اور چوروں کے پشت پناہ بڑے بڑے سیاستدان، بڑے بڑے جاگیردار ہیں۔
انہوں نے کرائے کے قاتل پال رکھے ہیں جو واردات کرنے کے بعد ان کی پناہ میں آ کر گرفت سے بچ جاتے ہیں۔ پولیس کی طرف سے مجرموں کی پشت پناہی بھی کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں رہی کہ پولیس خود منتنیاں، بتھے اور پیسے لے کر مجرموں کی پشت پناہی کرتی ہے۔ نتیجہ پھر ظاہر ہے کہ پورے معاشرے میں بے سکونی کی کیفیت ہے۔ جب معاشرے سے مجرم کی پشت پناہی ختم نہیں ہوگی، لوگ آرام کی نیند نہیں سو سکیں گے۔ تو حکومت کا فرض ہے کہ وہ ایسے لوگوں پر آہنی ہاتھ ڈالے، مضبوط ہاتھ ڈالے اور مجرموں سے پہلے ان کی جو حمایتی ہیں ان حمایتیوں کو کیفر کردار تک پہنچائے، کیونکہ جب ان کی پشت پناہی نہیں رہے گی تو سارے معاملات حل ہو جائیں گے۔ تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ سے کہا فلن اکون ظہیرا للمجرمین، میں مجرموں کی حمایت کبھی بھی نہیں کروں گا، ان کی پشت پناہی کبھی بھی نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ظلم سے اور ظالموں کی مدد سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔